نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عبادات میں ریا معلوم ہونا چاہیے کہ ریا کے کئی درجات ہیں. ان میں سب سے سخت اور برا یہ ہے کہ عبادات سے ثواب کا ارادہ بالکل نہ ہو. عبادت ثواب کے لیے نہ کی جائے. جیسے وہ آدمی جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھے اور اکیلا ہو تو نہ پڑھے. لوگوں کے ڈر سے شرم سے پڑھ لے لیکن خود اکیلا ہو تو سستی کرے نماز ہی نہ پڑھے. ایسا ہوتا ہے نا. مثلاً کسی ایسی مجلس میں گیا جہاں سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. اب اس کو شرم آ رہی ہے کہ میں نہ اٹھا تو سب کہیں گے کہ اچھا اس نے نماز نہیں پڑھی تو چلو لوگ پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ لوں. تو یہ بھی ریاکاری ہے کیونکہ اس نے اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھی. کس کے لیے نماز پڑھی؟ لوگوں کے لیے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ ریا کے ساتھ کچھ کمزور سا ثواب کا ارادہ ہو. یعنی ثواب کا پورا ارادہ نہ تھوڑا بہت ہو کہ اگر وہ الگ ہو تو عمل نہ کرے. یہ بھی پہلی قسم کے قریب ہے. یہ دونوں اللہ کی نگاہ میں بہت برے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ثواب اور ریا دونوں کا ارادہ برابر ہو. یعنی ریاکاری بھی مطلوب ہے اور ساتھ ساتھ ثواب بھی. دونوں ایکول پیرالل آ رہے ہیں. کہ اگر ایک چیز دوسری سے خالی ہو تو اسے عمل پہ آمادہ نہ کر سکے. یعنی خالی ثواب کے لیے نہ کر سکے اور خالی ریاکاری کے لیے بھی نہ کر سکے تو وہ بیچ میں ہے پھنسا ہوا ادھر ادھر ڈاواں ڈول. تو اس نے جتنا بگاڑا اتنا سنوارا اور یہ بھی گناہ سے نہیں بچ سکے گا. چوتھا یہ ہے کہ اگر لوگ اس کی نیکی پر مطلع ہو جائیں تو اس کی خوشی میں اضافہ ہو. یعنی جب لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ تعریف کریں تو بہت خوش ہو. اور اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو بھی وہ اس عمل کو نہ چھوڑے. کیا ہے؟ اگر لوگ اس کی نیکی پر مطلع ہو جائیں. مطلع ہونے کا مطلب کیا؟ اطلاع پا جائے پتہ چل جائے تو اس کی خوشی میں اضافہ ہو. یعنی اس کا دل خوش ہو کہ اچھا لوگوں کو پتہ چل گیا یا فلاں کو چاہے وہ 1 ہو یا 10 ہو. اور اگر کسی کو نہ پتہ چلے تو بھی وہ اس عمل کو نہ چھوڑے. اس کو اس کے صحیح ارادے پر ثواب ملے گا اور فاسد ارادے پر سزا. اسی طرح وہ ریا ہے جو عبادت کے اوصاف، یہ اوصاف کیا ہوتے؟ صفات کے متعلق ہو نہ کہ اصل عبادت. جیسے وہ نمازی جس کا ارادہ تھا کہ رکوع اور سجود ہلکا کرے گا اور قرات لمبی نہ کرے گا تو جب لوگوں نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے نماز کو لمبا کر دیا. یعنی جب اس نے شروع کیا تو کیا ارادہ تھا؟ قل هو اللہ پڑھوں گا. اتنے میں کوئی کمرے میں آ گیا تو اب صرف قل هو اللہ نہیں معوذتین بھی ساتھ شامل کر لی اور رکعت لمبی کر دی. اب یہ کیا ہے؟ ریاکاری. یہ اللہ کے لیے نہیں تھا. یہ بھی ممنوع ہے کیونکہ اس میں بھی خلق یعنی انسانوں کی تعظیم ملحوظ ہے. یعنی انسانوں کی خاطر کام ہو رہا ہے. لیکن یہ اس ریا سے کم تر ہے جو اصل عبادت کے متعلق تھا کہ انسان صرف لوگوں کے درمیان کرے اور ویسے نہ کرے. یعنی کچھ تو ہے اصل عبادت میں ریا کہ صرف اس وقت کام کرے جب لوگ دیکھیں اور ویسے بالکل کبھی نہ کرے. اور اوصاف عبادت کیا ہے کہ ویسے کم کرے لیکن لوگ دیکھیں تو زیادہ کرے. سمجھ آ گئی نا دونوں کا فرق؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ریا جلی بھی ہے اور خفی بھی. جلی کیا ہوتا ہے؟ ظاہری. اور خفی چھپا ہوا. ریا جلی تو وہ ہے یعنی یہ جلنے والا جلی نہیں. جلی یا جو ہے نا اس میں نسبت والی. ریا جلی تو وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے اور ابھارے. اور پوشیدہ وہ ریا ہے جو صرف دکھاوے کی وجہ سے آدمی کو عمل پر آمادہ نہیں کرے گی. یہ اس کام کو ہلکا کر دیتی ہے جس سے اللہ کی رضا مطلوب تھی. جیسے کوئی آدمی تہجد پڑھتا تو ہو لیکن یہ نماز اس پر بھاری ہو، بڑا مشکل سے اٹھتا ہو،
مگر جب اس کے پاس کوئی مہمان آئے تو اس خیال سے پابندی کرے کہ مہمان اسے تہجد گزار سمجھے گا۔ اس سے بھی زیادہ خفی وہ ریا ہے جو عمل اور آسانی میں تو کوئی اثر نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود وہ دل میں چھپی ہوئی ہے، مخفی ہو۔ جب دعا کام نہ کرے تو اس کا پتہ صرف علامات سے چلتا ہے، اور ریا کی سب سے کھلی علامت یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی دینداری کا پتہ چلے تو وہ خوش ہو جائے۔ یعنی ہم اپنی ریا کو کیسے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ریا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یعنی ویسے جب کرنے لگا تھا تو اس کا ارادہ کو نہیں تھا کہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، کوئی آیا ہے گیا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں، اس نے جو پڑھنی تھی ویسے ہی پڑھی، کوئی ریا نہیں، اینڈ تک کوئی ریا نہیں، سب اللہ کے لیے تھا۔ لیکن جو دیکھنے والے تھے جب انہوں نے کہیں تعریف کی تو یہ بہت خوش ہونے لگ گیا کہ شکر ہے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ تو اپنی تعریف پہ بہت خوش ہونا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ وہ چھپے ہوئے ریا کی جو کہیں بہت ہی اندر ہے، جو عام حالات میں نہیں پتہ چلتا۔ بہت سے مخلص بندے ایسے ہوتے ہیں جو عمل خالص کرتے ہیں اور ریا کا قصد بھی نہیں کرتے بلکہ اسے ناپسند کرتے ہیں، اور تمام عمل اسی خلوص پر ہوتا ہے، لیکن جب لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے تو یہ بات انہیں پسند آتی اور اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو شکر ہے پتہ چل گیا۔ عبادت کی مشقت اور کلفت ان کے دل سے دور ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اب ہم نے قیمت وصول کر لی، تعریف مل گئی، تھکاوٹ اتر گئی۔ یہ خوشی مخفی ریا پر دلالت کرتی ہے۔ یہ خوشی کون سی خوشی؟ تعریف کی خوشی کس پہ دلالت کرتی ہے؟ مخفی ریا، کہ ریا تھی مگر چھپی ہوئی تھی کہیں اندر، پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر دل کی توجہ لوگوں کی طرف نہ ہو تو ان کے مطلع ہونے سے اس کے دل میں خوشی پیدا نہ ہو۔ یعنی اگر دل میں ریا نہیں چھپی ہوئی تھی تو بھلے کوئی تعریف کرے اسے کوئی فرق نہ پڑے۔ معلوم ہوا دل میں ریا پوشیدہ تھی، جیسے پتھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے۔ لوگوں کی اطلاع نے اس کی خوشی اور سرور کو ظاہر کر دیا، پھر جب اطلاع کی وجہ سے لذت محسوس کرتا ہے تو اس کا مقابلہ کراہت سے نہیں کرتا بلکہ کوئی خفیف سی حرکت کرتا ہے یا اشارے سے لوگوں کو مطلع کرنے کا تکلف کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب ایک اور درجہ ہے کہ تعریف ہوئی، خوشی نہیں ہوئی، تھوڑی بہت ہوئی، زیادہ نہیں ہوئی، اور اب اس کو کیا فکر پڑی کہ کہیں یہ کام ریاکاری میں نہ جائے، اب اس کی مدافعت کرنا چاہتا ہے۔ تو اب وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میری تعریف نہ کرو، یہ اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کرتا، اس بات کو نہیں بدلتا، بلکہ ہلکے پھلکے اشارے سے یہ ظاہر کر دے گا کہ مجھے تعریف کی ضرورت نہیں۔ ہونا کیا چاہیے کہ جب کوئی تعریف کرے تو انسان فوراً اللہ کا ذکر کرے، اپنا دھیان بانٹے، لوگوں کا دھیان بھی بانٹے، تاکہ اپنے نفس کا علاج کر سکے۔ کبھی ریا اس سے بھی مخفی ہوتی۔ اب آپ دیکھیں جو ریا کے بھی نا خفیہ ریا کے بھی درجے، نیچے سے نیچے اندر تک گہرائیوں میں کہیں نہ کہیں کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ انسان نہ تو بول کر صراحتاً اس کا اظہار کرتا ہے، نہ اشارتاً، لیکن عادتوں سے اظہار کرتا ہے۔ مثلاً جسمانی کمزوری، زرد رنگت، نیچی آواز، ہونٹوں کی خشکی، آنسوؤں کے نشان، نیند کے غلبے وغیرہ سے، جو کہ لمبی نماز تہجد پہ دلالت کرتے ہیں۔ انسان دن کو تھکا تھکا نظر آئے، کوئی پوچھے بھی کیا ہے، کہ بس وہ رات کو اٹھتے ہیں اس وجہ سے پھر تھک جاتے ہیں۔ یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی، زبان سے نہیں تو صرف عمل اور حرکتوں سے، کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ چھپی ریا میں، چھپی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چیز اتنی اندر چھپی ہوئی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کی روٹس کو نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مخفی، اب ایک اور نیچے کا درجہ، کہ انسان عمل اس طرح چھپ کے کرتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے، لیکن اس کے باوجود جب لوگوں کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ اسے پہلے سلام کریں۔ یعنی یہ خواہش کہ لوگ پہلے سلام کریں، یہ بھی ریا ہی کی قسم ہے۔
اصل میں وہ کیا چاہتا ہے؟ اس چاہت کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ میں اہم ہوں، کیوں نہیں مان لیتے کہ میں اہم ہوں؟ تمہارا فرض بنتا ہے، میں تمہارا استاد ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں بڑا ہوں، مانو مجھے کہ میں بڑا ہوں۔ وہ خود سلام نہیں کرتا بلکہ کیا چاہتا ہے؟ لوگ کریں، خندہ پیشانی سے ملے، وہ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کا کام خوشی سے کریں، معاملے میں اس سے نرمی کریں، محفل میں اس کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ اگر کوئی اس معاملے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے دل پہ بوجھ ہوتا ہے، گویا کہ اس کا نفس اس اطاعت پر جو چھپ کر کی تھی احترام کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی کام اس نے اللہ کے لیے کیا تھا، لیکن وہ لوگوں سے بھی صلہ چاہتا ہے۔ کس شکل میں؟ احترام کی مختلف قسموں کی شکل میں، کہ لوگ اس کو سلام کریں، لوگ اس سے اچھی طرح پیش آئیں، لوگ اس کا کام کریں، لوگ اس کے لیے جگہ خالی کریں، لوگ اس کو اہمیت دیں، امپورٹنس دیں۔ یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ خود اس میں آگاہ بھی نہیں ہوتے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ جب تک انسان اس طرح عبادت نہ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی خیال ہی نہ رہے، ریا کی مخفی ملاوٹ سے خالی نہ ہوگا۔ یعنی اصل خالص کام کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ نیکی کا کام کرتے ہوئے کوئی یاد ہی نہ رہے کہ اس کے لیے کر رہے ہیں، کہ وہ خوش ہو جائے، اس کو بتائیں۔ ان سب باتوں سے اجر میں کمی ہوتی ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ریا کے گناہ سے صرف صدیق ہی بچ سکتے ہیں، اور باقی کہیں نہ کہیں سلپ ہوں گے۔ اور صدیق کون ہے؟ جو صرف بولنے میں نہیں اپنے عمل میں بھی سچا ہے، کیونکہ اس نے اپنا عمل صرف اللہ کے لیے کیا، کسی اور کے لیے نہیں کیا۔ وہ جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ مجھے اللہ کی ذات سب سے پیاری ہے، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ واقعی اس نے ثابت کر دیا کہ اس نے جو کچھ کیا اللہ ہی کی خاطر کیا۔ ہمیں وہب بن منبہ کی روایت پہنچی ہے کہ عبادت گزاروں میں سے ایک آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بے شک ہم نے مال اور اولاد سے سرکشی پیدا ہونے کے ڈر سے علیحدگی اختیار کی، یعنی اکیلے جا کے کہیں بیٹھ گئے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ وہی سرکشی ہم میں دنیا داروں اور دولت مندوں سے زیادہ آ چکی ہے، کہ ہم میں سے جب کوئی آدمی کسی سے ملاقات کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے اس کی تعظیم کی جائے۔ یہ خواہش ٹھیک نہیں کہ کوئی اس کی عزت اس کے دین کی وجہ سے کرے، اور اگر اس کا کوئی کام ہو تو پورا کیا جائے، کیونکہ وہ دیندار ہے اور اس کا بڑا حق ہے کہ لوگ اس کی بات سنیں اور کام پورا کریں۔ اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے؟ اس کی خواہش کیا ہو کہ لوگ اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرض کو صحیح طرح پورا کریں، صرف میری بات سن اور مان کے نہیں، میری خاطر نہیں، بلکہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے۔ یہ ہے اصل لوگوں کی خیر خواہی۔ اگر ہم صرف لوگوں کو اپنی ذات سے امپریس کر کے، دبا کے اور ان کے اوپر زور ڈال کے کچھ کام کراتے ہیں تو ان بیچاروں کا بھی عمل خراب ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے لیے نہیں کیا، انہوں نے بھی ہمارے لیے کیا۔ تو اس کی بجائے ان میں بھی یہ بات ڈالی جائے کہ وہ اللہ ہی کو مقصود بنائے، اور اگر کوئی چیز خریدے تو اس کے دین کی وجہ سے اسے ارزاں قیمت پر دی جائے۔ یہ بات ملک کے بادشاہ تک پہنچی تو وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر اس زاہد سے ملنے کے لیے آیا۔ زاہد نے پوچھا، یہ کیسا ہنگامہ ہے؟ بتایا گیا، بادشاہ سلامت آپ سے ملنے آئے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، میرے پاس کھانا لاؤ۔ جب کھانا لایا گیا تو اس نے منہ بھر بھر کے کھانا شروع کر دیا، بے تحاشا کھایا۔ بادشاہ نے اسے اس حال میں دیکھا تو کہا، اس کے پاس تو کچھ بھی بلائی نہیں، اور واپس چلا گیا۔ بادشاہ چلا گیا تو زاہد نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو مجھ سے پھیر دیا، اور وہ ملامت کرتا چلا گیا۔ یعنی ایک شخص کی بڑی نیکی کی تعریف کسی نے سنی، بادشاہ نے، اور اس نے سوچا کہ میں اس بزرگ کی زیارت کروں جا کے۔ بزرگ کو پتہ چل گیا، اب اس نے اپنا عمل چھپانا چاہا تو ایسی حرکت کی کہ جس سے بادشاہ کا دل پھر جائے، وہ کہے تو کچھ بھی نہیں، تاکہ وہ اس فتنے میں نہ پڑے کہ بادشاہ کا ہر دل عزیز ہونے کے لیے اپنی عبادت کو اور چمکا کے پیش کرے۔ مخلص لوگ ہمیشہ ریا خفی سے ڈرتے ہیں، چھپے ہوئے ریا سے ڈرتے ہیں۔ وہ اپنے نیک اعمال کے متعلق لوگوں کو بے خبر رکھنے کی اتنی ہی کوشش کرتے ہیں جتنی کوشش لوگ اپنی برائیوں کو چھپانے کی۔ یہ بڑا اہم جملہ، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یعنی ہمیں اپنی نیکیوں کو کتنی چھپانے کی ضرورت ہے جتنی ہم برائیاں چھپانا چاہتے ہیں۔ ہم اپنی برائیوں کو کتنا چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کیوں؟ کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ بے عزتی ہوگی،
تو اسی طرح نیکی کو بھی چھپانے کی فکر ہونی چاہیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اللہ کی ذات میں کوئی اور شریک نہ ہو جائے. اور یہ سب کچھ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے عمل خالص رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن ان کے اخلاص کا بدلہ دے. وہ آخرت کی رضا اور جزا کے لیے کام کرتے ہیں. رعایا خفی کی ملاوٹ بے شمار طریقوں سے ہوتی ہے. جب انسان اپنے نفس میں لوگوں کی اپنے عبادت پر مطلع ہونے یا نہ ہونے میں فرق محسوس کرتا ہے تو اس میں بھی ریا کا شائبہ ہے. لیکن ہر شائبہ نہ اجر کو ضائع کرتا ہے نہ عمل کو برباد، بلکہ اس میں تفصیل ہے. اگر کہا جائے کہ اطاعت کا پتہ چل جائے تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے، یعنی کسی کو آپ کی نیکی پتہ چلی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ خوشی تو ہوتی ہے. تو کیا یہ خوشی ناپسندیدہ ہے؟ مثلا آپ نے کوئی اچھا کام کیا اور آپ کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا، اب کیا ہوگا؟ پیرنٹس خوش ہوں گے. جب پیرنٹس کا دل خوش ہوگا تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کسی کام سے ہمارے والدین خوش ہو جاتے ہیں تو کیا یہ خوشی ناپسندیدہ؟ ابھی اس کا جواب بتاتے ہیں. اب غور کیجئے کیونکہ بہت اہم بات ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی خوشی بری بھی ہے اور اچھی بھی. ایسی خوشی بری بھی ہے اور اچھی بھی. اچھی تو یوں ہے کہ اس کا ارادہ تو مخفی رکھنے کا تھا، لیکن جب لوگ مطلع ہو گئے تو اس نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اچھے حال کو لوگوں پہ ظاہر کر دیا. گویا اللہ تعالیٰ اس کے حسن معاملہ پہ خوش ہوا، اس کی اطاعت کو ظاہر کر دیا اور نافرمانی پر پردہ ڈال دیا. اور برائی پر پردہ ڈالنے اور بھلائی کو ظاہر کرنے سے بڑھ کر اور کیا مہربانی ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں چھپا دے اور اچھی بات ظاہر کر دے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. چنانچہ وہ اس سے یہ اندازہ کیوں نہ کرے کہ جیسے اللہ نے دنیا میں اس کی بھلائی کو ظاہر کیا اور اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کی، ایسا یہ معاملہ آخرت میں بھی اس کے ساتھ کرے گا. یہ مضمون حدیث میں بھی آیا ہے. اور اگر وہ لوگوں کے مطلع ہونے سے یوں خوش ہو کہ ان کے دلوں میں اس کی عقیدت پیدا ہوگی، یعنی یہ لوگ میرے فین ہو جائیں گے اور تعریف کریں گے، وہ اس کی مدح کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے اور اس کی حاجتیں پوری کر دیں گے، تو یہ خوشی مکروہ اور بری ہے. فرق ہو گیا؟ کب اچھی ہے کہ انسان سوچے، اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے اگر دنیا میں میری برائیاں چھپا دی اور اچھی چیز ظاہر کی تو اللہ آخرت بھی اچھی کرے گا. اور اس کے برعکس اگر یہ سوچے کہ شکر انہیں پتہ چل گیا، انہیں پتہ تو چلا میں کون ہوں، آج تک ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس سے میری عزت کا گراف بڑھے گا اور میری حیبت لوگوں میں بیٹھے گی اور اس طرح اور زیادہ لوگ میرے مطیع فرما بن جائیں گے، یہ خوشی بری ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. پھر اصل مقصود تو وہی ہے نا کہ انسان لوگوں سے عزت کا طلبگار ہو. اچھا اب آپ بظاہر سوچ رہے ہوں کہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ہو سکتا اور یہ کیسے بچائیں اپنے آپ کو اور اس طرح کی بات. لیکن آپ دیکھیں کوشش سے اگر آپ اس مصیبت سے نکل آئیں آپ کو وہ سکون نصیب ہوگا، وہ اطمینان نصیب ہوگا کہ آپ بالکل بے نیاز ہو جائیں گے. کوئی تعریف کرے تو بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور کوئی برا کہے تو بھی آپ کو غم نہیں لاحق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا. اگر لوگوں کو پسند نہیں آیا تو کیا ہوا؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اتنا محنت لگا کے کام کرتے ہیں اور جس کے لیے کرتے ہیں جب اس کے سامنے لے جاتے تو وہ کہتے ہیں یہ کیا کیا تم نے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ نے سارا دل لگا کے کھانا پکایا ہے، شوہر کے سامنے رکھا اور شوہر نے ایک لقمہ لے کے پرے کر دیا، کیا دل پہ گزرتی ہے؟ بعض اوقات آپ کسی مہمان کے اکرام میں، اکرام کا مطلب عزت میں، کسی مہمان کے اکرام میں کوئی بہت ہی بڑا اہتمام کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ مہمان اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا. اب آپ کو کیا ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے؟ ساری تھکاوٹ لوٹ کے آ جاتی ہے، دل گرفتہ ہو جاتا ہے. ہم نے اتنی محنت کی اور اس نے چکھ کے بھی نہیں دیکھا، چکھا ہی نہیں، تعریف ہی نہیں کی، قبول ہی نہیں کیا. اب اس کیفیت سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر آپ نے کام اللہ کے لیے کیا کہ اللہ کا حکم ہے مہمان کی عزت کرو، اللہ کا حکم ہے دوسرے سے اچھا سلوک کرو،
اللہ کا حکم ہے کہ کاموں کو اچھے طریقے سے کرو، ہم نے کیا، اگر کسی انسان کو نہیں پسند آیا یا اس کے معیار کے مطابق نہیں بھی تھا تو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جس کے لیے کیا اس نے قبول کر لیا. اس طرح انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا، پریشان نہیں ہوتا، اور جو اچھا کر رہا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ واقعی وہ اچھائی کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ جاتا ہے. ادروائز انسان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو کے ہر وقت الجھا رہتا ہے، ہر وقت غم میں رہتا ہے، اور اس کے ذہن نیگیٹو ہو جاتا ہے. میں جو بھی کرتا ہوں کسی کو پسند نہیں آتا، میں کچھ بھی نہیں کروں، اب میں نیکسٹ ٹائم نہیں کرنے والا. اگر کوئی ایک اچھا کام کرتے کرتے صرف اس لیے چھوڑ دے کہ وہ ڈس ہارٹ ہو گیا، یہ کتنا عام ہے. میں تو بہت ڈس ہارٹ ہوئی ہوں، اور یہ ڈس ہارٹ ہوتے ہوتے ہم بہت سی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نیت درست نہیں تھی نا، اللہ کی رضا نہیں تھی، لوگوں کی رضا تھی، لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، کام وہیں ٹھپ ہو گیا. تو لوگوں کے آئینے میں مت دیکھیں چیزوں کو کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں آپ کو. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ٹورانٹو کی، تو کسی نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں. عموماً میں نہیں جاتی کیونکہ مصروفیت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ بہت سے گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. کسی کے بھی گھر جانے کے لیے پہلے تو راستے کا وقت، پھر اس کے بعد وہاں بیٹھنے کا، پھر اور بھی، پھر روٹین میں بعض اوقات خلل آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے کئی دفعہ اصرار سے بلایا تو میں نے کہا چلو میں آ جاتی ہوں. جب میں گئی تو انہیں ظاہر ہے کہ ہر کوئی اہتمام کرتا ہے، کوئی بھی مہمان ہوتا ہے، اہتمام بہت کیا ہوتا، لیکن اتفاق سے انہوں نے اتنے اچھے اچھے کھانے پکائے تھے، ان میں سے کوئی بھی میں نہیں کھا سکتی تھی. کچھ بیماری کی وجہ سے، کچھ میرے کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ میں ہیوی غذائیں نہیں کھا سکتی. اب میرے لیے چوائس بہت لمیٹڈ تھی. اب اس لمیٹڈ چوائس میں جب میں نے تھوڑا سا لیا تو ان کے چہرے کا رنگ اور ان کے سارے تاثرات اور وہ سب جو خوشی تھی وہ ایک دم ختم ہو گئی. اب میں گلٹی فیل کر رہی تھی کہ میں نے ان کو دکھ دیا ہے کچھ نہ کھا کے. لیکن اب کیا کیا جائے؟ یا تو یہ کہ خود کو ایسی چیز کھا کے بیمار کر لے اور اگلے دن کلاس میں نہ جا سکے، کوئی کام نہ کرے، اور یا پھر یہ ہے کہ اب اس کو بھگتے. ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہوگی کہ میں کروں تو کروں کیا. اب اس وقت انہوں نے کہا میں آپ کو دوبارہ بلاؤں گی. اب میں ایک اور مشکل میں پڑ گئی، یا اللہ میں تو اس کو پتہ نہیں کس مشکل سے نبھایا، میں دوبارہ کیسے آؤں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسان خود بھی مصیبت میں پڑتا ہے، غم میں مبتلا ہوتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، پھر سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، دوبارہ مشکل میں خود کو ڈالتا ہے، اوروں کو ڈالتا ہے، اینڈ لیس ایفرٹ. اور ضروری نہیں کہ دوبارہ بھی انسان واقعی وہ کرے جس سے کوئی انسان خوش ہو جائے. انسان تو انسان ہے، کمزور انسان ہے نا، کمزور ہے نا، جو ہم دوسروں کو خوش نہیں کر سکتے، کہ دل نہیں چاہتا کسی کا دل توڑے، لیکن مجبور ہے کہ کر نہیں سکتے. اب مثلا اگر آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو شوگر منع ہے یا نمک منع ہے، اور کسی نے کھانے میں خوب شوگر ڈال رکھی ہے، اب آپ کھائیں گے تو ہلاکت ہے، نہ کھائیں گے تو ناراضگی ہے. بھلا بتائیں اب کیا کریں؟ مشکل میں پڑ جاتے ہیں نا. تو اس لیے جب بھی کچھ کریں احسن طریقے سے کریں، جو آپ کی توفیق ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، اور اللہ کے لیے کریں. اور دوسرا اس کو تعریف کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے، اس کی اپنی مجبوری ہے، خفا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے کیا. اور اگر دل بوجھل ہونا شروع ہو گیا ہے کہ فلاں راضی نہیں ہوا، اب میری دنیا گئی، تو پھر انسان کبھی بھی غموں سے نجات نہیں پا سکتا. تو غموں سے نجات پانا اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے. اسی لیے آتا ہے نا قرآن مجید میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو، اللہ کے دوست نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. کیوں نہیں غمگین ہوتے؟ کیونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں نا، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. وہ کیوں غمگین ہو جب ان کا رب ان کی قدردانی کے لیے موجود ہے، جب ان کا رب ان کو وہ سب اجر دے گا. وہ تو ایک کانٹا بھی کسی کو چپ جائے تو اس کا بھی اجر نہیں چھوڑے گا، وہ تو ذرے کو بھی گنے گا. وہ تو صرف ارادہ ہی کر لے، انسان نیت ہی کر لے تو جب بھی اجر لکھ دیتا ہے. بندہ نہ بھی کر سکے، صرف سوچ ہی لے کہ میں یہ اچھا کروں گا، پھر نہیں کر سکا تب بھی وہ تو اجر دے دیتا ہے. وہ تو اتنا مہربان ہے. ہمارا معاملہ تو اس کے ساتھ ہے، بندوں کے ساتھ تھوڑی ہے جو خود بیچارے فقیر ہیں.
تو جب انسان اللہ کی بجائے بندوں کو مرکز نگاہ بناتا ہے اور بندوں سے توقعات رکھتا ہے، ان سے تعریف چاہتا ہے، ان سے صلہ چاہتا ہے، ان سے اجر چاہتا ہے، تو دنیا میں بھی محرومی، آخرت میں بھی محرومی. اس سے بڑا خسارے کا سودا کوئی نہیں. لہذا ریاکاری سے چھٹکارا پانا بے حد ضروری ہے، دنیاوی فائدے کے لیے بھی اور آخرت کے فائدے کے لیے بھی. اگر یہ کہا جائے کہ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایک آدمی چھپ کر نیک عمل کرتا ہے، لیکن اگر کوئی اس پر مطلع ہو جائے تو اسے اچھا لگتا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک پوشیدہ عمل کرنے کا اور دوسرا ظاہر عمل کرنے کا. کیونکہ جب انسان کا کوئی عمل ظاہر ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی شوق آتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اسے دیکھ کے عمل کرنے لگتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اسے صرف ترمذی نے روایت کیا ہے، اور بعض اہل علم نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں تو اس کو پسند آئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. مسلم کے افراد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. اچھا، یہ افراد کا لفظ آتا ہے نا تو فرد سے فرد ہوتا ہے ایک، تو مسلم کے افراد یعنی جو انہوں نے ہی بس روایت کیا ہے، بخاری نے نہیں اس کو روایت کیا. ٹھیک ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور اس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں مومن کے لیے بشارت ہے. ہاں، اگر اسے یہ پسند ہو کہ لوگوں کو اس کی نیکی کا پتہ چلے اور اس پر وہ اس کی عزت کرے تو یہ ریا ہے. اب آپ پڑھیں. کون سے ریا سے عمل ضائع ہو جاتا ہے؟ جب انسان کو ریا کا خیال آئے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. یا تو عبادت سے فارغ ہونے کے بعد خیال آئے گا یا اس سے پہلے. اگر فراغت کے بعد اس کے ظاہر کیے بغیر ظاہر ہو گیا ہے اور اس پر اسے خوشی حاصل ہوئی ہے تو اس سے عمل ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ اخلاص کی صفت پر وہ عمل پورا ہو چکا. اب اس کے بعد خیال آنے کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، خصوصاً جبکہ اس نے نہ خود ظاہر کیا اور نہ کسی سے بیان کیا ہے. ہاں، اگر اس نے عمل پورا ہونے کے بعد اس کو خود ظاہر کیا ہے تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اکثر اوقات ایسے آدمی کے دل میں عمل کرتے وقت بھی کچھ نہ کچھ ریا کا شائبہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ریا سے بچا ہوا بھی تھا تو بھی اس کا اجر کم ہو جائے گا، کیونکہ پوشیدہ اور ظاہر عمل کے اجر میں 70 درجے کا فرق ہے. یہاں ایک بہت اچھے سوال کا جواب انہوں نے بہت اچھی طرح دیا ہے کہ بعض اوقات انسان کام کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اور کام اخلاص پر ہی مکمل ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو گیا کام. اب یہ مکمل ہو گیا، اس نے ظاہر نہیں کیا کچھ بھی، لیکن بعد میں اس کو خیال آیا، اس کا دل خوش ہو گیا، کوئی حرج نہیں. اور پھر اگر خود ظاہر کیا تو یہاں پھر ضائع ہوگا عمل، یعنی پھر دکھاوے کی نیت آئی. پہلے کام ٹھیک کیا تھا، پوری طرح پراپرلی فنش ہو گیا، نہ دکھاوے کے لیے کیا اور نہ درمیان میں دکھاوا آیا، اخلاص پہ کام کا اختتام ہوا. مثلا آپ نے قرآن پڑھا، اچھی نیت سے پڑھا، مکمل ہوا، سب کچھ ہو گیا. اب کیا ہے، اب کسی موقع پر آپ دوسرے کو جتانے کے لیے کہ مجھے بہت آتا ہے، آپ کہتے میں نے بھی قرآن پڑھا ہوا ہے، تاکہ دوسرا مجھے مان جائے. تو یہاں کیا ہے، یہاں خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ اصل ہمارا مقصود دوسرے کو منوانا نہیں. ہاں، اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی پوچھے کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ نے خود کیا پڑھا، تو آپ کو ظاہر کرنا پڑ جائے گا جی میں نے، یہ مجھے معلوم ہے، یہ پڑھ رکھا ہے میں نے، اس کو میں جانتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جتنا کوئی عمل چھپا ہی رہے گا، قیامت تک چھپا رہے گا، اتنا ہی اس کا اجر زیادہ رہے گا. تو زیادہ احتیاط اور زیادہ حفاظت کس میں ہے؟ چھپے رہنے میں. اگر عبادت سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اسے ریا کا خیال آ گیا، مثلا وہ نماز جو اس نے اخلاص سے شروع کی تھی، اگر وہ صرف خوشی کی حد تک ہو تو عمل میں کوئی اثر نہ پڑے گا. لیکن اگر ایسی ریا ہو جو کسی خاص عمل پر آمادہ کرے، مثلا نماز لمبی کر دے تاکہ اس کی منزلت معلوم ہو، تو اس سے اجر ضائع ہو جاتا ہے. اگر عبادت کے ساتھ ہی ریا کا بھی خیال ہو، مثلا نماز شروع ہی ریا کے ارادے سے کرے
اور اسی ارادے پر اس کو پورا بھی کرے تو ایسا عمل کسی توجہ کے لائق نہیں. اگر بعد میں اس پر ندامت ہو تو اسے چاہیے کہ اسے نئے سرے سے شروع کرے. واللہ عالم. اس سے کیا سمجھا آپ نے؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ غور کیجیے. جی آپ فرمائیے. یعنی جو کام شروع میں ہی ریاکاری کے جذبے سے کیا گیا وہ تو ٹھیک نہیں. اگر کر لیا، ریا سے شروع کیا اور کام بھی کر لیا، اب اسے شرمندگی ہوئی کہ میں نے کیا کیا، وہ تو کر کے ضائع کر بیٹھا، اب کیا کرے؟ پھر کر لے، دوبارہ کر لے، ابھی تو زندہ ہے اور پچھلے پہ توبہ استغفار بھی کر سکتا ہے. یعنی جب پتہ نہیں تھا اور غلط ہو گیا تو پھر کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگ لے کہ اللہ تو اس کا اجر ریسٹور کر دے، میں اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہوں. تو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف بھی کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.